اللہ اکبر. ابو لہب سے آگے آیت کی تفسیر بھی سن لیں, ترجمہ بھی سن لیں. ما اغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. اللہ فرماتا ہے وامرأته, تیری بیوی جو ہے نا, وامرأته تیری بیوی بھی صحیح نہیں ہے. اروا, وہ اتنی خطرناک دشمن تھی سرکار کی, بہت ہی خطرناک دشمن. نام اروا تھا, ام جمیل اس کا لقب تھا, اور وہ اتنی خطرناک تھی. کیا کرتی حضور کی دشمنی میں کہ صبح جاتی جنگل, کروڑ پتی پیسے والی ہے لیکن نہیں, بخل بغض ہوتا نا, پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا. صبح جاتی اور لکڑیاں جمع کرتی کانٹے والے, اس میں سے کانٹے نکالتی, کانٹے نکال کے گچھا بناتی, گچھا بنا کر اس کو پتا ہے حضور علیہ السلام صبح کہاں سے نکلتے ہیں, کون کون سا راستہ ہے, اس راستے پر پورا بچھا دیتی کہ حضور علیہ السلام کو کانٹے لگے تو اس کو نعوذ باللہ خوشی ملے. دشمنی تھی نا, بہت ایسی کٹر دشمن. آپ اندازہ کیجئے, قرآن میں یہی ذکر آ رہا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب. ارے یہ وہی عورت ہے جو لکڑی کی گھاٹ, لکڑی کہتے ہیں ہما کو, اور حطب کہتے ہیں, حطب کہتے ہیں لکڑی کو, اور حطب اس کو کہتے ہیں جو اٹھا کے لے جائے, کہ لکڑی کو اٹھا کے لاتی تھی, لکڑیوں کو اٹھا کے لاتی تھی جنگل سے. کس لیے پتھروں کو اٹھا کے لاتی تھی, کس لیے ٹوکری میں, کہ نبی علیہ السلام کہیں ملے مار دے ان کو. یہ ہر وقت اس کا یہی پلان رہتا تھا. اور حمالۃ الحطب کے بارے میں تفسیر ابن کبیر میں اور تفسیر روح البیان میں, تفسیر روح البیان کے اندر امام فرماتے ہیں کہ حمالۃ کے ایک معنی ہوتے ہیں چغلی کرنے والا, ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ حمالۃ اس کو کہتے ہیں چغل خور, اور یہ سب سے بڑی چغل خور تھی, بہت خطرناک چغلی والی. یعنی اسلام کے اندر 3 گناہ اتنے خطرناک ہیں جنہیں منع فرمایا ہمیں زبان کی. کیا ہے چغل خوری؟ یہ غیبت کی ماں ہے. غیبت تو ہے ہی برا عمل, غیبت کی ماں کون سی ہے؟ چغل خور, خطرناک. چغل خور, غیبت اور جھوٹ, 3 چیزوں سے اپنی زبان کو بچا لو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو, اگر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم میں پائی گئی تم جنت کا منہ نہیں دیکھ سکو گے. بلکہ آگے حدیث میں ہے مستند کے جنت کی خوشبو نہیں سن سکو گے. دیکھنا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو 500 مائل کے فاصلے پر آتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خوشبو خالی سنتے گے, ایسے عمل ہوں گے, لیکن وہ بھی تم نہیں سن سکو گے. اس کا مقصد کیا؟ تم جہنم میں جاؤ گے. تو ان 3 برائیوں سے بچنا چاہیے, چغل خوری, غیبت اور جھوٹ. بہت ہی خطرناک بدبودار عمل ہے. اللہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو, اہل خانہ کو, دوستوں احباب کو محفوظ رکھے, خاص کر مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. اب دیکھیے کہ ایک دن اس کے بارے میں یہ آیا وامرأتہ حمالۃ الحطب, میں نے بیان کی اس کی ترجمہ و تفسیر. آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد. اب وہ جو رسی گٹھڑی میں باندھتی تھی پتھروں کی اور سب کی, وہ رسی کندھے پہ باندھ دیتی تھی, اور کندھے پہ یا گلے سر کے اوپر گٹھڑی رکھتی تھی. کہیں ملے نبی علیہ السلام تو پھر پتھر کا پورا گٹھڑا ان کو پھینک دی. اس میں اس کا پلان تھا, اور وہ کانٹے بھی اس طرح ہی لے جاتی تھی. تو اللہ کیا فرما رہا, سبحان اللہ, فرما رہا فی جیدہا حبل, یہی تو رسی ہے نا جو یہ باندھ کر آ رہی ہے گٹھڑی, یہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا, بتایا سورت کی شکل کے اندر. اللہ اکبر. اب ایسا ہی ہوا ایسے میرے دوستوں بزرگوں کہ ایک دن پوری تیاری کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ ہی پورا گٹھڑا وٹھڑا باندھ کے نکلی, اور سرکار علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم میں موجود تھے. یہ دور سے آ رہی تھی. تیور تو سب جانتے تھے اس کے, یہ تیور بڑی وہ ہے, حضور کی دشمن ہے. اور حضور علیہ السلام کی دشمنی پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ ایک اور نقطہ سن لیں. مفسروں نے لکھا کہ وہ سرکار کو محمد نہیں کہتی تھی, نام تو آقا علیہ السلام کا محمد تھا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محمد نہیں کہتی تھی, مزمم کہتی تھی. اس کے مطلب تردید کرنے والا, سب کو کہتی ہے مزمم ہے, نعوذ باللہ, برا کہنے کے الفاظ میں. تو حضور علیہ السلام سے کوئی دریافت کرتے یا رسول اللہ, یہ تو ایسے الفاظ آپ کے لیے کہتی. بولے میرے لیے تھوڑی کہتی, میں مزمم تھوڑی ہوں, میں تو محمد ہوں. جس مزمم کو کہتی ہوگی تو وہ مزمم ہوگا. میرا آقا کہ سبحان اللہ, دیکھیں کثرت نفسی کیسی ہے. اللہ اکبر. اب وہ تیاری کر کے آ رہی ہے. سیدہ صدیق اکبر نے دور سے دیکھ لیا, یا رسول اللہ, ام جمیل آ رہی ہے, اروا آ رہی ہے, پتہ ہے خطرناک دشمن ہے, اور آج اس کی نیت خطرناک لگ رہی ہے, بہت ہی غصے میں لال پیلی نظر آ رہی ہے, اور پتھروں کا ڈھیلا اٹھایا ہوا اس نے. یا رسول اللہ, اور مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ آپ پر کچھ وار نہ کرے. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق, فکر کیوں کرتا ہے, تو آرام سے بیٹھ, یہ مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گی. میرے سرکار کیا فرما رہے, مجھے یہ دیکھ بھی نہیں پائے گی. اور ایسا ہوا, حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں موجود ہے,
موجود ہے، اور یہ آئی ادھر ادھر دیکھا اور صدیق اکبر سے پوچھتے تیرا باس کہاں ہے، تیرا محمد، اللہ اکبر، کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ایک ہلا دیا، یہی ہے یہی ہے، تو یہاں کہاں ہے؟ وہ دیکھتی حرم سے باہر چلی گئی، موقع ضائع ہو گیا۔ اللہ، میرے سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے بچانا ہے نا، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھیں یہ عورت کی موت کیسے ہوئی۔ ایک دن پھر یہ پلاننگ کے ساتھ تیاری کی، اس کو اطلاع ملی کہ آج تو پکڑ لینا ہے، تو رسی موٹی لی اور اس نے بڑا گٹھا لیا تاکہ بڑا لوں، پتھر بڑے لگا کے آج تمہیں کر ہی دینا ہے، اور پورا باندھ دیا اس نے کندھے سے۔ پہاڑ کے تھوڑی سی چٹائی کے اوپر کھڑی تھی اونچائی پہ، اتفاق سے ہم فی جیدھا حبل، مقصد کو پورا تو کرنا ہے نا اللہ نے، اس کا تھوڑا سا ٹانگ پھسل گیا تو یہ رسی گھوم کے یہاں آ گئی، وہ پتھر پیچھے جا کے گرا اور پھندا لگا اور جہنم رسید ہو گئی وہ عورت۔ اللہ یاد رکھیے میرے دوستوں، حضور علیہ السلام کے گستاخوں کا معاملہ یاد رکھیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں کوئی آج موضوع یہ نہیں ہے، موضوع تو میرا تفسیر کر دی میں نے مختصر سی جو بھی کرنی ہے، ابھی تو اور بھی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے کہ یہی ہے آخری نقطہ مکتب آپ سے بیان کرنے کا، گستاخوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔